الدین، یہ حدیث پاک کا صاف صاف ترجمہ۔ اب آئیے محرم الحرام کے متعلق آج ہم میں سے جتنے جی شعور ہیں، اللہ پاک نے اپنا شعور سمجھ بوجھ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام ایک عبادت کا مہینہ ہے، اس میں نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، 10,000 شہید کے برابر ثواب ملے گا، 10,000 حاجیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور بے شمار فضیلتیں ہیں۔ لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں اس مہینے کی وہ تمام برکات مفقود ہیں۔ ہمارے اس فطور بھرا دماغ میں صرف ایک چیز رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آئے تو ناچو گاؤ، ڈھول تاشے شہنایا بجاؤ، جتنا جوش دکھا سکتے ہو دکھاؤ۔ یہ ایمان کا تقاضا، یہ ہمارے دماغ کا فطر ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کی قسم ان کاموں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام اور محرم الحرام کا وہ کربلا کا میدان، اس میں واقع ہونے والے وہ واقعہ قتل حسین کی جب ہم تاریخ پڑھیں گے ہمارے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ اس میں 2 فرقہ تھا، ایک فرقہ حسینی اور ایک فرقہ یزیدی۔ آج ہم کو یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم یزیدی بن کے زندگی گزار رہے ہیں یا حسینی ہم۔ حسینی جو ہوگا وہ محمد رسول اللہ کا غلام ہوگا، خدا بند قدوس کا نیک بندہ ہوگا، اور جو یزیدی ہوگا وہ شیطانوں کا لشکر ہوگا اور جماعت ہوگی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اسلام کی تاریخ میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، آیا ہم حضرت حسین کے کردار کو اپنائے ہوئے ہیں یا یزید کے کام کو اپنائے ہیں؟ جب وہ کربلا کا میدان تھا، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی کتاب میں اگر آپ کو یہ مل جائے کہ گردن پہ تلوار تھی پھر بھی حسین نے نماز چھوڑ دیا ہو، تو خدا کی قسم میں تقریر کرنا چاہیے۔ تاریخ کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس جنگ کے میدان میں بھی حسین نے نماز چھوڑ دیا۔ اور آج ہم مسلمان مسجد میں نماز ہوتی ہے اور مسجد کے بغل میں ڈی جے بجاتے ہیں، کیا ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ کیا ہمارا کردار حسین والا ہے یا یزید والا؟ وہ حسین جس نے اپنی زندگی میں اسلام کو جھکنے نہیں دیا، آج ہم اسی حسین کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم یہ جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی شبیہ یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم اگر ناچے تو اسلام، اگر ہم کودے تو اسلام، ہم مسجد کے سامنے ڈھول بجائے تو اسلام، ہم مسجد کی حرمتی کریں تو اسلام، اگر ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے کی نماز میں رکھنا ڈالے تو ہم مومن۔ کیا یہ یزیدی کا عمل تھا یا مسلمان حسینیوں کا؟ میرے بھائیوں، آج ہم کو سمجھنے اور سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے گریباں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جس حسین کے نام لے کر ہم یا علی یا حسین یا علی یا حسین کرتے ہیں، راتوں کے نیند لوگوں کے خراب کرتے ہیں، جن کا سکون چھینتے ہیں، کیا اس حسین کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی تھی؟ اپنی گردن تو کٹا دیے، پیاسا رہنا گوارا کیا، لیکن اپنی ذات سے کسی غلام کو بھی تکلیف ہو جائے یہ برداشت نہیں کیا۔ آج ہم حسین کے نام لے کر کے پوری بستی کو گناہوں میں ڈھکیل رہے ہیں، ننگا ناچ کرواتے ہیں، تماشا کرواتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اسلام کا کام اور مسلمانوں کا کام نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ افسوس اس پر ہے کہ بگڑے ہوئے آواز چند لڑکے جو پوری تاریخ اسلامیہ کی مٹی میں پلیٹ کر رہا ہے، ہم جی شعور میں اس کو روکنے کے بجائے اس کا تعاون کرتے ہیں۔
خدا کی قسم ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ گناہ کے کاموں میں ہم تعاون کریں. اگر ہم اپنے قوت بازو سے روک نہیں سکتے تو کم سے کم اپنی زبان سے اسے غلط کہہ سکتے ہیں. اتنی بھی اگر خدا نے سخت نہیں کیا ہے, یہ زبان گونگی ہو چکی ہے, تو دل سے تو برا جانو مسلمانوں, یہ ایمان کا آخری دن. ہم اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم جو ڈی جے بج رہا ہے, یہاں جو شور شرابہ ہو رہا ہے, یہاں جو راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہے, یہاں جو ہماری ماں اور بہن بیٹی کو نچایا جاتا ہے, ان کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے, ہم اس کے خلاف نہیں, ہم اس کا ساتھ دیں. ہم اپنے کردار سے یہ ثابت. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ یہ الزام ہم مسلمانوں کو لگاتے ہیں. خدا کی قسم یہ الزام نہیں. اگر ہم غلط سمجھتے تو ہم اس بھیڑ کا حصہ نہیں بنتے, اس بھیڑ کی طرف ہم نہیں جاتے. ہمارا قدم اور اس مجمع کو دیکھنے جاتا ہے, گویا کہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں. ہم وہاں بھیڑ اکٹھا کرانے جاتے ہیں, وہاں مجمع بڑھاتے جاتے ہیں, وہاں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ وہاں زیادہ بھیڑ لگائے تو گویا کہ اس بھیڑ کا حصہ ہم بھی. اگر ہم برا چاہتے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے, اپنے گھروں میں قید ہو جاتے, اپنے آپ کو قید کر دیتے, اس برائی کا حصہ نہیں بنتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف علم بغاوت اٹھائے, جھکے نہیں. اگر ہمارے معاشرے کا کچھ لوگ اگر معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں تو ہم حسینی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس ظلم کے خلاف, اس غلط روش کے خلاف, اس غلط طریقے کے خلاف, اس شرکیہ کام کے خلاف آواز بلند کرتے, اپنے قول اور فعل سے اس چیز کو روکتے, اپنی طاقت اور نصاب کے مطابق کوشش کرتے کہ یہ ناسور, یہ برائی جو ہمارے سماج کو بڑا گندا کر رہا ہے, یہ برائی ہماری ذات سے ختم ہو, ہماری کوشش سے ختم ہو. جیسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم حکومت کے خلاف, غلط تہذیب کے خلاف, غلط طریقے کے خلاف, غلط روش کے خلاف آواز دی. آپ کہیں گے کہ یہ کام کرنے والے ایمان والے ہیں. خدا کی قسم یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا, یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا, وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا, وہ بھی محمد رسول اللہ کا ماننے والا, لیکن اس کا روش غلط تھا. اگر ہمارے بھائی غلط کام کر رہا ہے تو ایمان والے نہیں ہے, ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اس کو روکیں. حضرت حسین نے جو تلوار اٹھایا تھا وہ یزید کے ساتھ وہ بھی ایمان والا, وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا, وہ بھی کہتا تھا کہ ہم دین اسلام کے سپاہی ہیں. ان کے ساتھ جو ابن زیاد تھا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا, اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کلمہ کے نام پہ ہی مردودی کرنے والے. اور میرے بھائیوں, ایک تو غلط کام کے خلاف ہم لوگ کو مل کر کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. سوچئے کہ جب قتل حسین ہوتا ہے تو خوشی کون منائے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے نام پہ خوشی مناتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا, وہ حسین کی جیت تھی. ارے حسین کا جب قتل ہوا کیا خانوادہ حسین نے جشن منایا تھا؟ کیا حضرت حسین کے رشتہ داروں نے جشن منایا تھا؟ نہیں, یزیدیوں نے جشن منایا. حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھا کر کے اور نعرہ لگاتے ہوئے یزید کے دربار میں جانے والا یہ یا علی یا حسین کا نعرہ لگا رہا تھا. آج ہم اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہم بھی یا علی یا حسین کے نعرہ لگائیں. کیا ہمارا کردار حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ ہم کو یہ سوچنا ہے. ہم لاکھ نماز پڑھ لیں, ہم لاکھ روزہ رکھ لیں, ہم چاہے حج کر لیں, لیکن اگر ہمارا طریقہ حسین کے طریقہ سے ہٹا ہوا ہے, ہماری نماز کسی کام کا نہیں. میرے بھائیوں, مسلمانوں, اپنی غیرت کو زندہ کرو, اپنے احساس ایمان کو تازہ کرو, زنگ لگے ہوئے دل سے زنگ کو دور کرو, سوچو, غفلت کے چادر کو اپنی آنکھوں سے ہٹاؤ. آج پوری دنیا مصیبت زدہ اور قتل و غارت گری کا آمادگاہ بنا ہوا ہے, ہر طرف بھوک عالم ہے. دور پرفتن
ایمان بچانا مشکل ہے، اور ہم اس دور میں بھی اپنے ایمان کا سودا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان بچانے کی فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ ہم کو کون سا کام کرنا پڑے گا۔ تاریخ سے پوچھئے کہ جب مسلمانوں نے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے اس کی مٹی پلید ہو گئی ہے، ہم بھی نبی کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا بھی مستقبل اچھا نہیں، ہم بھی کاٹے جائیں گے، ملیامنٹ کیے جائیں گے، ستائے جائیں گے، ظلم کیے جائیں گے، کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے کہ جب تمہارے اندر برائیاں پیدا ہوگی تمہارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ہے، بربادی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آج ہم ڈھول کے تاش شہنائیوں پہ، ڈی جے کے میوزک پہ اپنے آپ کو تھراتے ہیں، مستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، ہم کب کے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نبی اس طریقوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ نبی کا کام ان چیزوں کو بڑھاوا دینا نہیں تھا جس چیز کو ہم بڑھاوا دیں۔ میں بھائیوں ایک حدیث پاک سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہے کہ جب تمہارے اندر 4 چیزیں پیدا ہو جائے تو تم سمجھ لینا ہلاک اور برباد ہو۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ جب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے نوجوان راہ راست سے بھٹک جائے تو سمجھ لینا تم برباد ہو۔ نوجوان یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جو نوجوان نعرہ تکبیر سے اس کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، آج ڈی جے کے آواز پہ گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے نوجوان کا مستقبل کہاں جا رہا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے نوجوان راہ راست سے بھٹک جائے سمجھ لینا اب تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج ہماری بربادی کا کارن ہمارے نوجوانوں میں دینداری نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان کو سمجھنا ہوگا، سدھرنا ہوگا، راہ راست پہ آنا ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر دوسری چیز پیدا ہو جائے کہ تمہارے عورتیں سر کا شیطان بن جائے، عورتیں بے حیا بن جائے، بے غیرت ہو جائے، عورتوں کے اندر سے بے حیا نکل جائے، بے غیرت بھی اس کے اندر داخل ہو جائے تو سمجھ لینا برباد ہو۔ آج ہماری ماں بہنیں ہم اسے بے حیا بنا دیے۔ اگر ہم اپنی عورتوں کو روک دیں گے کہ جب ڈی جے کی آواز ہو بھیڑ مت لگاؤ، اگر عورتیں آنا چھوڑ دے ڈھول کی آواز پہ یا ڈی جے کی آواز پہ، میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ 4 نوجوان جو کتا ہے یہ لڑکیوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کتا ہے، لڑکیاں آنا چھوڑ دے یہ نوجوان کتنا۔ ہم اپنے گھر کی لڑکیوں کو روک دیں، یہ نوجوان کل سے گاستر کے اندر ہڑدنگی کرنا چھوڑ دیں۔ یہ عورتیں بھیڑ لگاتی ہیں اس لیے لڑکے کمر لچکاتے ہیں اور کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، وہ دکھاتا ہے کہ ہم سے بڑا جوان کوئی ہے نہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو روکتے ہیں کہ وہ مجمع کا بھیڑ نہ بنے، کیونکہ گناہ ان کے جانے سے یہ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کو تاکید کریں روکے، اگر عورتیں رک جائے گی محرم بھی ختم ہو، یہ تازیہ داری بھی ختم ہو۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں پہ کنٹرول کریں۔ نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر اگر دین کی بات، اچھی بات کہنا اور بری باتوں سے روکنے والا ختم ہو جائے سمجھ لینا ہلاک برباد۔ آج برائی ہوتی ہے کوئی روکنے والا نہیں، یہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، سمجھیے ہم ہلاکت کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا جب انصاف ختم ہو جائے، چوتھی چیز، تو سمجھ لینا تم ہلاک اور برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھیں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں زیادہ پہلے کا تقریر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ اتنی ہی بات اگر ہمیں سمجھا دے اور اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے دے اور ہم لوگوں کو بھی توفیق دے دے تو یہ کافی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک تمام لوگوں کو ان برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی